قرآن حکیم میں علمی ذہن بنانے کے لیے کچھ بنیادی اصول دیے ہیں. آج ہم ان بنیادی اصولوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ بنیادی اصول لے کر کے آج جائیے. پہلا بنیادی اصول علمی ذہن بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دعوے کا پروف لاؤ, دعوے کا ثبوت لاؤ. کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے نہ قبول کیا جائے. یہ قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لیے ایک بنیادی اصول بتاتا ہے. کتنا جاندار اصول ہے کہ کوئی بات تم تک پہنچے فوراً تسلیم نہ کر لو, بلکہ کہنے والے سے اس کی دلیل مانگو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. قرآن حکیم علمی ذہن بنانے کے لیے اس بنیادی اصول سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم تقلید اور جمود نہیں بلکہ تحقیق کے میدان میں اترو. تحقیق ہی علم کے راستے کھولتا ہے, علم کے دروازے وا کرتا ہے. پہلا اصول, کوئی بھی دعویٰ بغیر ثبوت کے نہ قبول کیا جائے. کوئی بات بولی جائے تو دلیل کا مطالبہ کیا جائے. یہ کہاں ہے؟ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, یا دنیا کی کوئی بات ہو, کس فلسفر نے کہا ہے, کس سائنٹسٹ نے کہا ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا اصول کہ جہاں یقین آ جائے وہاں گمان کو مسترد کر دیا جائے. کتنی عمدہ بات کہی گئی ہے. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے سیاق میں کہی گئی ہے یوں: وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظن کے مقابلے میں یقین کو لایا گیا ہے. کہ یہودیوں کا یہ قول دیکھو کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا ہے. لوگ اس بارے میں مختلف ہیں. اب قرآن حکیم بولتا ہے ما لہم بہ من علم, ان کے پاس علم یقینی نہیں ہے, الا اتباع الظن, سوائے گمان کی پیروی کے. وما قتلوہ یقینا, یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا ہے, انہیں سولی نہیں دے سکے ہیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جب یقین آ جائے تو یقین کے مقابلے میں گمان کو مسترد کر دیا جائے. کتنی عمدہ بات کہی ہے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس بھی دلیل ہے. اچھا, کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے, تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے. اچھا, آپ کے پاس آمین بالجہر کی دلیل ہے, تو ہمارے پاس آمین دھیرے سے بولنے کی دلیل ہے. ارے کون کہہ رہا ہے کہ تیرے پاس دلیل نہیں ہے؟ لیکن ہمارے پاس جو دلیل ہے وہ یقین کے درجے میں ہے, تیرے دلیل میں ضعف ہے. اور قرآن حکیم خود کہہ رہا ہے کہ یقین جب آ جائے تو گمان کو لات مار دیا جائے, گمان کو مسترد کر دیا جائے. اگر حدیث صحیح آ جائے تو حدیث صحیح کے مقابلے میں دلیل ضعیف کو, حدیث ضعیف کو مسترد کر دیا جائے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے, قرآن حکیم کا حکم ہے. اب یہاں حدیث صحیح موجود ہوتی ہے, ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرتے رہتے, کہتے ہیں ہمارے پاس بھی دلیل ہے. واہ بھائی واہ, اللہ, ہمارے پاس بھی دلیل ہے. قرآن حکیم بولتا ہے جب یقین آ جائے تو گمان کو لات مار دیا جائے, گمان کو مسترد کر دیا جائے. ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس یقین نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کے. یعنی یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے. یہ دوسرا اصول ہے. تیسرا اصول قرآن حکیم میں بتا رہا ہے علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے. بڑی ہی عمدہ بات ہے, بڑی ہی عمدہ بات ہے. محسوس چیزوں میں, جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں, دکھائی دیتی ہیں, محسوس چیزوں میں مشاہدہ کا اور تجربے کا مطالبہ کیا جائے. محسوس چیز کے بارے میں کوئی کچھ بول رہا ہو تو آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ کو مشاہدہ ہے, اس کا آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, آپ کو تجربہ ہے, لیب میں لے جا کر کے آپ نے تجربہ کیا, ایکسپریمنٹ کیے ہیں آپ نے. اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک بڑی پیاری دلیل دی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ٹکڑا پورے ڈاروینزم کا رد ہے. ڈاروین کے بارے میں آپ جو کچھ پڑھیں گے اس کے رد میں یہ آیت کریمہ, بلکہ آیت کریمہ کے یہ ٹکڑا پورے ڈاروینزم کے رد کے لیے کافی ہے. ڈاروین کیا کہتا ہے کہ ایک جاندار کیڑا مختلف مدارج طے کرتے ہوئے
بندر کی حالت میں آیا، بندر بن گیا، اور بندر نے مختلف مدارج طے کرنے کے بعد انسانیت کا قالب اختیار کر لیا۔ تو کیڑے نے مختلف مدارج حیوانیت طے کرنے کے بعد بندر کی شکل میں آ گیا، اور بندر لاکھوں سال گزر جانے کے بعد انسان کی شکل میں آ گیا۔ بندر نے انسان کا قالب اختیار کر لیا۔ یہ ڈارونزم کا پروپیگنڈا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے۔ یہی چیز بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے کہ انسان پہلے کیڑا تھا، پھر بندر بنا، بندر سے پھر انسان بنا۔ یہی بات تو مشرکین بھی بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں یہ۔ اب اللہ فرما رہا ہے ان کے اس عقیدے، ان کے اس خیال کے رد میں، تم کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یا مؤنث ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، مؤنث نہیں ہیں، مذکر ہیں، یہ عباد الرحمن، عباد الرحمن ہیں یہ۔ تم کہتے ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں۔ بتاؤ جب ہم ان کو بنا رہے تھے تب تم وہاں حاضر تھے؟ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی تخلیق کا تمہیں مشاہدہ ہے؟ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ اور یہی بات ڈارون سے کہی جائے کہ جب بندر انسان کے قالب میں آ رہا تھا، اللہ کے بندے تو وہاں موجود تھا، تیرا مشاہدہ ہے، تیرا تجربہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں صرف اور صرف سکوت ہے، خاموشی ہے۔ ڈارون کے پاس بھی سوائے خاموشی کے کچھ نہیں ہے، اور مشرکین کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اتنا فرمایا اشہدوا خلقہم، جب ہم فرشتوں کو بنا رہے تھے مذکر یا مؤنث تو تم لوگ حاضر تھے وہاں، تمہارا یہ مشاہدہ ہے۔ ایسے ہی ڈارون سے پوچھا جائے کہ جب بندر انسان کے قالب میں آ رہا تھا، انسان جب بن رہا تھا تو انسان بنتے وقت تو وہاں موجود تھا، تیرا مشاہدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی سائنٹسٹ ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ پورے ڈارونزم کے رد کے لیے آیت کریمہ کا یہ ٹکڑا کافی اور شافی ہے، اشہدوا خلقہم۔ تو یہ تیسرا اصول ہے بنیادی علمی ذہن بنانے کے لیے کہ محسوس چیزوں میں مشاہدہ اور تجربہ کا مطالبہ کیا جائے۔